خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ AI سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور فکر انگیز کتاب کا گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ کتاب کا نام ہے نو گاڈ بٹ گاڈ اور اس کے مصنف ہیں رضا اصلان۔ شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کسی خاص مذہبی یا سیاسی نظریے کی تائید یا تردید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم صرف مصنف کے خیالات کو سننا چاہتے ہیں۔ بالکل، ہم ایک بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں ان کے خیالات اور تاریخی حوالوں کو کھوجیں گے تاکہ موجودہ دنیا کے جو الجھے ہوئے مسائل ہیں ان کو تھوڑا بہتر سمجھا جا سکے۔ اور اس کے لیے مصنف نے کتاب کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ واقعے سے کیا ہے۔ ہاں، وہ مراکش کی ٹرین والا واقعہ۔ مطلب رات کا وقت ہے اور ایک ٹرین مراکش جا رہی ہے، اور مصنف اس ٹرین کے ایک اندھیرے کیبن میں بیٹھے ہیں جنہیں نیند بالکل نہیں آ رہی۔ ٹرین کی کھڑکھڑاہٹ اور پھر وہ فو گائیڈز۔ یہ فو گائیڈز والا کیا چکر ہے والا؟ دیکھیے، اصل میں یہ غیر قانونی مقامی گائیڈز ہوتے ہیں۔ یہ سیاحوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم آپ کو سستے ہوٹل دلوا دیں گے یا اچھے ریسٹورنٹ لے جائیں گے۔ زبردستی کی رہنمائی۔ بالکل، اور ٹرین کے ڈبوں میں یہ گھومتے رہتے ہیں۔ مصنف کا اپنا تجربہ یہ تھا کہ ان سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان بس سونے کی اداکاری شروع کر دے، مطلب آنکھیں بند کر لو تاکہ وہ تنگ نہ کریں۔ ہاں نا۔ تو مصنف بھی یہی کر رہے تھے کہ اچانک انہیں ساتھ والے کیبن سے ایک بہت اونچی اور غصے والی آواز آتی ہے۔ کوئی مقامی بندہ عربی میں چلا رہا تھا نا؟ جی، اور اس کے جواب میں ایک امریکی سیاح ٹوٹی پھوٹی فرینچیئر اور انگریزی میں اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی فرتیو گائیڈ اور سیاح پیسوں پر لڑ رہے ہیں۔ تو مصنف تجسس کے مارے اٹھ کر اس کیبن میں جھانکتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ اور وہاں منظر بالکل ہی مختلف تھا۔ وہ بندہ کوئی گائیڈ نہیں تھا بلکہ اسی ٹرین کا باقاعدہ یونیفارم پہنے ہوئے آفیشیل کنڈکٹر تھا۔ اچھا، اور وہ ایک نوجوان امریکی جوڑے پر شدید غصے میں تھا۔ ان کے نام کتاب میں میلکم اور جینیفر بتائے گئے ہیں۔ اور وہ ان سے پاسپورٹ مانگ رہا تھا عربی میں چلاتے ہوئے، مطلب کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی نائٹ کلب نہیں ہے، یہاں خاندان اور بچے بیٹھے ہیں۔ بالکل، اور امریکی نوجوان میلکم بیچارہ مصنف کو دیکھ کر منتیں کرنے لگا کہ پلیز اس شخص کو سمجھائیں کہ ہم تو بس سو رہے تھے۔ ہاں، میلکم کو شاید لگا کہ ایک غیر شادی شدہ جوڑے کا یوں ساتھ سونا اس قدامت پسند بندے کو برا لگ رہا ہے۔ اور مصنف نے بھی یہی سوچ کر مداخلت کی اور کنڈکٹر سے کہا کہ بھئی وہ تو محض سو رہے ہیں، اس پر اتنا ہنگامہ کیوں؟ تو کنڈکٹر کا غصہ کم ہوا؟ ارے نہیں، اس کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ وہ بولا کہ میں خود ایک باپ ہوں، ایک مسلمان ہوں، تو میں کسی کے محض سو جانے پر اتنا واویلا کیوں کروں گا؟ مطلب تنازع کی جڑ کچھ اور تھی۔ اور تبھی مصنف کی نظر اوپر رکھے سامان پر پڑتی ہے۔ ہاں، ایک گتے کا ڈبہ کھلا پڑا تھا جس کے اندر عربی زبان میں ترجمہ شدہ بائبل یعنی عہد نامہ جدید کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ مطلب وہ عام سیاح نہیں تھے؟ بالکل نہیں، وہ مشنری تھے۔ جینیفر نے خود اقرار کیا کہ وہ مغربی صحارا جا رہے ہیں تاکہ وہاں خاموشی سے عیسائیت کی تبلیغ کر سکیں۔ تو یہ بات تھی۔ ہاں، اور جب وہ کنڈکٹر وہاں سے پیر پٹکتا ہوا باہر نکلا تو اس نے مڑ کر انگلی اٹھائی اور انتہائی نفرت بھرے انداز میں کہا، عیسائی۔ عجیب بات ہے، مطلب ایک عام سا کنڈکٹر ان کتابوں کو دیکھ کر اتنا مشتعل ہو گیا کہ اسے لگا جیسے یہ اس کے وجود اور عقیدے کے لیے خطرہ ہیں۔ غصہ سونے پر نہیں، پیغام پر تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس واقعے کی بڑی زبردست تمثیل بنتی ہے، جیسے ہم کوئی فلم بغیر آواز کے دیکھ رہے ہوں۔ بغیر آواز کے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اسکرین پر کردار ہاتھ ہلا رہے ہیں، لڑے ہیں، تو ہمارا ذہن خود ہی کہانی بنا لیتا ہے کہ شاید پیسوں کا جھگڑا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی آواز کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈائلاگ تو کسی بین الاقوامی جاسوسی کے ہیں، پوری صنف ہی بدل جاتی ہے۔ واہ، یہ بہت زبردست مثال دی۔ ہاں نا، ٹرین کے کنڈکٹر کا غصہ بھی وہ آواز تھی جس سے ثابت ہوا کہ جنگ نظر آتی ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ ہم آج کل دنیا کے جو تنازعات دیکھ رہے ہیں ہم انہیں بھی بغیر آواز کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی اس بات سے مصنف کی اگلی بحث بالکل جڑتی ہے۔ مصنف اسی ٹرین کے واقعے سے سیدھا عالمی سیاست کی طرف آتے ہیں۔
خاص طور پر 9/11 کے بعد والے حالات پر نا؟ جی بالکل، 9/11 کے بعد ایک نظریہ بہت مقبول ہوا جسے سیموئل ہنٹنگٹن نے پیش کیا تھا، تہذیبوں کا تصادم یا کلیش آف سویلائزیشنز۔ ہاں، وہ مشہور نظریہ کہ اب دنیا میں جنگ نظریات یا معیشت پر نہیں بلکہ تہذیبوں کے درمیان ہوگی۔ بالکل، اور اس میں خاص طور پر مغرب کی آدھنک جمہوریت اور مشرقی وسطی کے درمیان ایک بڑی جنگ کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ مطلب یہ تاثر دیا گیا کہ یہ دو الگ ثقافتیں ہیں جو کبھی ساتھ نہیں چل سکتی۔ لیکن رضا اصلان اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تہذیبوں کا نہیں بلکہ توحید پرستی کا تصادم ہے۔ توحید پرستی کا تصادم، اس کو تھوڑا واضح کریں گے؟ دیکھیں، یہ ثقافتوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ ان دعووں کی جنگ ہے کہ کس کا عقیدہ اور کس کا خدا حتمی سچائی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ دور حاضر کے سیاستدانوں اور قرون وسطی کے پاپائی مبلغین کی باتوں میں بہت عجیب سی مماثلت ہے۔ اچھا، کس طرح کی مماثلت؟ جیسے امریکہ میں ریورنڈ جیری وائنز یا سینیٹر جیمز انہوف کے بیانات دیکھ لیں۔ وہ کھلم کھلا کہتے تھے کہ مشرق وسطی کا جھگڑا زمین کا نہیں ہے بلکہ اس بات کا ہے کہ کس کے خدا کا کلام سچا ہے۔ ارے، یہ تو بالکل ویسی ہی زبان ہے جو پوپ اربن دوم صلیبی جنگوں کے دوران استعمال کرتا تھا۔ بالکل، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک طرف ہے۔ مسلم دنیا میں بھی ایسا ہی بیانیہ بہت شدت سے موجود ہے، جہاں مغرب کو ایک سامراجی دشمن بنا کر صلیبیوں اور یہودیوں کے خلاف پروپیگنڈا عام کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، میں یہاں تھوڑا تنقیدی نقطہ نظر رکھنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ کیا ایک خدا پر یقین رکھنے کا لازمی نتیجہ جنگ ہی ہے؟ توحید پرستی کا تو بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ بنانے والا ایک ہے، تو پوری انسانیت بھی ایک ہے، پھر یہ خون ریزی کیوں؟ کے اندر چھپی ہوئی مطلق الانانیت کو قرار دیتے ہیں۔ مطلق الانانیت؟ ہاں، دیکھیں، جب بہت سے خداؤں کا تصور ہوتا ہے تو مختلف سچائیوں کی گنجائش رہتی ہے، لیکن جب یہ مان لیا جائے کہ خدا صرف ایک ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سچائی بھی صرف ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اور جب سچائی ایک ہے تو راستہ بھی ایک ہی ہوگا۔ بالکل، اور اس کے تحت باقی تمام راستوں کو محض مختلف نہیں سمجھا جاتا بلکہ انہیں گمراہی یا بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے مشنری تنظیمیں چاہے کتنا ہی اچھا فلاحی کام کر رہی ہوں، ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ان کا راستہ ہی سچا ہے اور باقی سب کو اس پر لانا ان کا فرض ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ نوجوان جوڑا مراکش کی اس ٹرین میں جان خطرے میں ڈال کر کیوں بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ محض سفر نہیں کر رہے تھے، وہ ایک روحانی مشن پر تھے۔ لیکن آج کل تو یہ مشنری کام کسی روایتی انداز میں نہیں ہو رہا نا۔ بالکل نہیں، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے جو کتاب میں بتائی گئی ہے۔ آج کل بہت سے مشنری مسلم دنیا میں خفیہ طریقے سے یا انڈر کور جا کر کام کر رہے ہیں۔ خفیہ طریقے سے؟ مطلب وہ اپنی پہچان چھپاتے ہیں؟ ہاں، اس کی وجہ وہ نو آبادیاتی دور کی تلخ یادیں ہیں۔ اس دور میں یورپ کا تہذیب سکھانے کا مشن دراصل عیسائی بنانے کا مشن تھا۔ وہ زخم ابھی تک مسلم دنیا کے شعور میں تازہ ہیں۔ اسی لیے وہاں کھلم کھلا تبلیغ کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو اب تنظیمیں اپنے لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دیتی ہیں کہ وہ مسلم شناخت اپنائیں، مقامی لباس پہنیں، خواتین پردہ یا حجاب کریں۔ کیا وہ روزے بھی رکھتے ہیں مقامی لوگوں میں گھلنے ملنے کے لیے؟ جی بالکل، اعتماد جیتنے کے لیے رمضان کے روزے تک رکھتے ہیں۔ یہ تو واقعی کسی فلاحی کام سے زیادہ ایک انٹیلیجنس آپریشن لگ رہا ہے۔ اور سوچیں، جب اس طرح کے کاموں کا انکشاف ہوتا ہے تو مقامی لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہوگا؟ اوپر سے عالمی طاقتوں نے اس میں جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ ہاں، جیسے امریکہ نے عراق اور افغانستان میں جنگوں کے بعد تعمیر نو کے لیے عیسائی تنظیموں کو استعمال کیا۔ بالکل، جس سے مقامی لوگوں کو لگا کہ یہ امداد نہیں ہے بلکہ ایک نئی صلیبی جنگ ہے۔ اور امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کا جو تاثر ہے وہ اس خلیج کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو خبروں میں سطحی بیانات سنتے ہیں ان کے پیچھے صدیوں پرانے نفسیاتی محرکات ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اگر ان تنازعات کی جڑیں اتنی گہری ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا بس کانفرنسوں میں رواداری کی باتیں کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مصنف کے نزدیک رواداری ایک بہت ہی سطحی حل ہے۔ اصل حل اس بات میں ہے کہ ہم مذہب اور عقیدے کے بنیادی فرق کو سمجھیں۔ عقیدہ اور مذہب، عام طور پر تو ہم ان کو ایک ہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ عام بول چال میں ایسا ہی ہے، لیکن مصنف کے نزدیک یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں۔ عقیدہ انسان کا وہ پراسرار
اور انتہائی ذاتی احساس ہے جو وہ کائنات کے خالق کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ مطلب ایک روحانی تجربہ جسے شاید الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ بالکل، جبکہ مذہب اس عقیدے کو بیان کرنے کی ایک کہانی ہے۔ کہانی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب مذہب ایک ادارہ جاتی نظام ہے جس میں مخصوص رسومات، علامتیں اور ضوابط شامل ہوتے ہیں۔ یہ وہ مشترکہ زبان ہے جس سے ایک کمیونٹی اپنا روحانی تجربہ دوسروں کے ساتھ بانٹتی ہے۔ میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عقیدہ وہ اصل سفر یا وہ سچی زمین ہے جس پر انسان چل رہا ہوتا ہے، جبکہ مذہب اس راستے کا ایک نقشہ ہے۔ واہ، بہت عمدہ مثال ہے۔ اور نقشہ بذات خود کبھی بھی اصل زمین یا منزل نہیں ہوتا، وہ بس راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب انسان نقشے کو ہی اصل منزل سمجھ لیتا ہے اور پھر نقشے کی لکیروں پر دوسروں کی جان لینے پر تل جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مصنف نے اس بات کو مقدس تاریخ اور عام زمینی تاریخ کے تصور سے جوڑا ہے۔ مقدس تاریخ؟ ہاں، ہم اکثر مذہبی داستانوں کو سائنس یا تاریخی حقائق کے ترازو میں تولنے کی غلطی کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ مذہبی داستانیں حقائق کے لحاظ سے نہیں بلکہ معنی کے لحاظ سے ہمیشہ سچی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم بحث کریں کہ کیا حضرت موسیٰ نے واقعی سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ سوال واقعی غیر متعلقہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے، ان کا اخلاقی پیغام کیا تھا۔ یعنی ان کا مقصد حقائق ریکارڈ کرنا نہیں تھا بلکہ کمیونٹی کو ایک نظریہ اور مقصد دینا تھا۔ بالکل۔ کتاب میں قرون وسطیٰ کے ایک مشہور یہودی فلسفی موسیٰ مائمنائیڈس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مذہبی تحریروں کو سمجھنے کے لیے جذبات سے زیادہ عقل درکار ہے۔ مطلب عقلی بتاتی ہے کہ ان علامتوں اور استعاروں کی درست تشریح کیا ہونی چاہیے۔ جی، اور جب ہم اس نقشے اور زمینی حقیقت کو ملا دیتے ہیں تو وہی توحید پرستی کا تصادم جنم لیتا ہے جو دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ تو اگر ہم اس نقشے اور مقدس تاریخ کے پیمانے کو خود اسلام کی ابتدا پر لاگو کریں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ مصنف نے ابن اسحاق، ابن ہشام اور الطبری جیسے مستند سواہ نگاروں کے حوالے دیے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ قرآن پیغمبر اسلام کی روزمرہ زندگی کی اتنی تفصیل نہیں بتاتا جتنا کہ وہ اس نئے عقیدے کے سماجی خد و خال واضح کرتا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ پیغام کوئی سخت گیر ادارہ نہیں بنا تھا۔ بالکل۔ ابتدائی پیغام کا زور صرف 2 چیزوں پر تھا: فرد کی اخلاقی جواب دہی اور سماجی برابری۔ مطلب غریبوں اور کمزوروں کے حقوق کی بات۔ بالکل۔ اس وقت کے ظالمانہ قبائلی نظام کے خلاف یہ واقعی ایک بڑا انقلاب تھا۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ آنے والی نسلوں اور حکمرانوں نے اس سادہ پیغام کو سخت قانونی سانچوں اور کٹر اصولوں میں ڈھال دیا، اور یوں مختلف گروہ بن گئے جیسے سنی، شیعہ اور صوفی روایات۔ سب نے ایک ہی تاریخ کی اپنی اپنی تشریح کی، اپنا نقشہ بنایا اور ایک دوسرے سے فاصلے پیدا کر لیے۔ اور یہیں سے کتاب کا سب سے طاقتور دعویٰ سامنے آتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آج ہم مسلم دنیا میں جو خون ریزی، شدت پسندی اور تنازعات دیکھ رہے ہیں، جن میں 9/11 جیسے واقعات بھی شامل ہیں، یہ مغرب اور اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کس کی جنگ ہے؟ یہ دراصل خود مسلم دنیا کے اندر جاری ایک خونی کشمکش ہے جسے وہ اسلامی اصلاح یا اسلامک ریفارمیشن کہتے ہیں۔ ایک اندرونی جنگ؟ جی بالکل۔ یہ ان مسلمانوں کے درمیان ہے جو جدید دنیا اور جمہوری اقدار کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو جدیدیت سے گھبرا کر شدید قدامت پسندی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ مطلب یہ تصادم اس بات پر ہو رہا ہے کہ مستقبل کی سمت کیا ہوگی۔ اور مصنف یاد دلاتے ہیں کہ عیسائیت کی اصلاح نو بھی کوئی پرامن کام نہیں تھا۔ اس نے بھی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ جنگوں کی شکل میں پورے یورپ کو صدیوں تک تباہی میں دھکیلا تھا۔ تو آج مسلم دنیا بھی بالکل اسی تکلیف دہ اور طویل عمل سے گزر رہی ہے۔ یہ سارا جھگڑا اس بات پر ہے کہ آنے والی صدیوں میں اس مذہب کی تعریف کون کرے گا۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں، ہم نے مراکش کی اس اندھیری ٹرین سے آغاز کیا جہاں ایک کنڈکٹر اور مشنری جوڑے کا جھگڑا بظاہر معمولی تھا، لیکن اس کے پیچھے صدیوں کے تصادم کی تاریخ چھپی تھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ تہذیبوں کا تصادم دراصل توحید پرستی کا تصادم ہے۔
اور سب سے اہم بات کہ مذہب ایک استعاراتی نظام ہے، ایک نقشہ ہے جو صرف اس پراسرار عقیدے کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اس بحث سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم مذہب کو ایک قطعی زمینی حقیقت کے بجائے ایک کہانی مان لیتے ہیں تو خبروں کی سرخیوں اور عالمی واقعات کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ واقعی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ زیادہ تر جنگیں خدا کے اصل پیغام پر نہیں بلکہ ان پیغاموں پر انسانی اجارہ داری اور تشریحات پر ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ اس گہرے مطالعے کے اختتام پر میرے ذہن میں ایک نیا اور بڑا عجیب سا سوال آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ پر ایک دوسرے کا خون بہا رہا ہے کہ کس کی کہانی، کس کا استعارہ اور کس کا بیان کردہ نقشہ زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا ہم خدا کے اصل پیغام کو جو مساوات اور محبت پر مبنی تھا اسے بھول کر محض الفاظ اور نقشوں پر اپنی انا کی جنگیں تو نہیں لڑ رہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ بالکل۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے آج کے ذرائع کے پہلے حصے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے موجود ماخذ کا پہلا باب ہے۔ پہلا باب، صحرا میں مقدس مقام، قبل از اسلام عرب۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، مکہ کوئی سرسبز علاقہ تو تھا نہیں، وہاں کوئی زراعت نہیں تھی۔ بنجر پن تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کیونکہ کعبہ اس دور میں قدیم لوگوں کے عقیدے کے مطابق کائنات کا محور، مطلب ایک ایکسس منڈی کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بالکل، یہ وہ مقام سمجھا جاتا تھا جہاں زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ محض ایک عمارت نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی متحرک کثیر المذہبی مرکز تھا۔ ہاں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں رک کر اس معاشرے کی مذہبی پیچیدگی کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً مسلم روایات میں اس دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، تاریخی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ شعور کی مکمل غیر موجودگی کا دور ہرگز نہیں تھا۔ قبلہ از اسلام کا عرب معاشرہ مذہبی لحاظ سے کافی تنوع کا شکار تھا۔ تنوع میں آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب وہاں اور کون کون تھا؟ مطلب یہ کہ وہاں یہودیوں کی ایک بہت بااثر کمیونٹی موجود تھی جو عرب ثقافت میں پوری طرح رچی بسی ہوئی تھی۔ وہ عربی بولتے تھے، مقامی رسم و رواج کا حصہ تھے۔ اچھا، اور میرے خیال میں عیسائیت کا بھی تو کافی اثر تھا وہاں۔ ہاں بالکل، مذہب کے مختلف فرقے وہاں سرگرم تھے، خاص طور پر وہ فرقہ جو عیسیٰ کی بے وقت انسانی اور الہی نوعیت پر یقین رکھتا تھا۔ اور سب سے اہم بات، وہاں عربوں کا اپنا ایک مقامی عقیدہ بھی تیزی سے پروان چڑھ رہا تھا، جس میں وہ ایک سب سے بڑے خدا کو مانتے تھے، ہے نا؟ بالکل، جسے وہ اللہ کہتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ چھوٹے خداؤں یا دیویوں کو بھی پوجتے تھے تاکہ وہ سب سے بڑے خدا کے سامنے ان کی سفارش کر سکیں۔ یعنی ہینوتھیزم۔ تو یہ کوئی سادہ سا مشرکانہ نظام نہیں تھا، بلکہ ایک باقاعدہ ارتقا پذیر ماحول تھا۔ اگر میں آج کے دور کی کوئی مثال دوں تو قبل اسلام کا مکہ مجھے آج کے دور کے کسی بین الاقوامی فری ٹریڈ یا کلچرل زون کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ فری ٹریڈ زون؟ ہاں، یہ تشبیہ بہت زبردست ہے۔ ہاں نا، مطلب جہاں دنیا بھر سے ہر قسم کے عقائد اور ثقافتوں کے لوگ آ رہے ہیں، ایک ساتھ مل کر تجارت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے نظریات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی تھا، اور اسی متحرک ماحول کے اندر اس باب کی ایک بہت دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے جو کہ حنیفیت کا تصور ہے۔ ہاں، حنیف لوگ۔ ذرائع ایک ایسی مقامی تحریک کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے پیروکار خود کو حنیف کہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا سے مکمل طور پر بیزار ہو چکے تھے۔ ہاں، وہ ایک خالق کی تلاش میں تھے۔ ان میں ایک انتہائی اہم کردار زید ابن عمرو نامی شخص کا آتا ہے۔ اچھا، زید ابن عمرو کا واقعہ تو واقعی بہت حیران کن ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ کعبہ کے سائے میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں سے کہتا تھا کہ وہ ان کے دیوتاؤں کو نہیں مانتا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بتوں کا انکار کرنے کے باوجود کعبہ کا بے پناہ احترام کرتا تھا، کیونکہ وہ اس عمارت کو سیدھا ابراہیم کی خالص توحید کے ساتھ جوڑتا تھا۔ بالکل، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے اندر توحید کا ایک خالص مقامی تصور پہلے سے ہی کروٹیں لے رہا تھا۔ ان کے ہاں یہ سوچ بیدار ہو رہی تھی کہ کائنات کا اصل خالق ایک ہی ہے۔
اور اس سب سے بھی زیادہ حیران کن واقعہ وہ ہے جو ذرائع میں ایک قدیم روایت کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے، زید اور ایک نوجوان کی ملاقات کا ذکر۔ ہاں، یہ واقعہ بہت گہرا ہے۔ اس میں نوجوان محمد کا ذکر ہے جن پر ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا۔ ہاں، وہ پیغمبر نہیں بنے تھے۔ ان کی ملاقات مکہ سے باہر کسی علاقے میں زید ابن عمرو سے ہوتی ہے۔ روایت کے مطابق نوجوان محمد کے پاس کچھ گوشت ہوتا ہے جو مقامی دیوی کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ اور جب وہ یہ گوشت زید کو پیش کرتے ہیں تو زید سختی سے انکار کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور زید انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس واقعے کا اس نوجوان پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے اس دن کے بعد کبھی کسی بت کے سامنے قربانی نہیں کی۔ یہ واقعہ دراصل تاریخ کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑی سی الجھ رہی ہوں۔ مطلب ہم تو ہمیشہ سے یہی تصور کرتے آئے ہیں کہ پیغمبر اپنے معاشرے کی خامیوں سے، رسومات سے بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، عام تاثر تو یہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس واقعے کو ہم کس تناظر میں دیکھیں؟ یہ تو ایک بالکل مختلف تصویر پیش کر رہا ہے کہ ان پر ارد گرد کے ماحول کا اثر ہو رہا تھا۔ دیکھیں، یہ الجھن بہت فطری ہے، لیکن اگر ہم اسے تاریخ کی بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ ہمیں نبوت کے بارے میں ایک بڑی حقیقت بتاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کبھی بھی خلا سے آ کر کوئی نیا مذہب بالکل صفر سے ایجاد نہیں کرتے۔ اچھا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ہی معاشرے کے اندر سے ابھرتے ہیں اور اسی مروجہ نظام کی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ معاشرے کو پرانے عقائد کی راکھ سے نکال کر نیا راستہ دکھاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ان علامتوں اور زبان کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے لوگوں کے لیے پہلے سے جانی پہچانی ہوتی ہیں۔ یعنی نوجوان محمد کا اس کثیر المذہبی معاشرے کے رسوم و رواج سے گزرنا کوئی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخ ایک تسلسل کا نام ہے۔ بالکل، معاشرے کے اندر تبدیلی کی چنگاری پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ یہ وضاحت تو واقعی چیزوں کو منطقی انداز میں جوڑتی ہے، لیکن اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر مکہ واقعی ایک اتنا روادار، کثیر المذہبی اور پرامن مرکز تھا تو پھر وہاں ایسا کیا ہوا؟ آپ کا اشارہ مکہ کی بعد والی حالت کی طرف ہے۔ ہاں نا، ایسا کیا تبدیل ہوا جس نے اس شہر کو ایک انتہائی ظالمانہ اور طبقاتی نظام میں بدل دیا، جس کے خلاف پھر بغاوت کی ضرورت پڑی؟ یہ سوال سیدھا ہمیں آج کی تحقیق کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوسرا باب، چابیوں کا محافظ محمد مکہ میں۔ اچھا، اس باب میں کہانی شروع ہوتی ہے قریش کے ایک انتہائی ہوشیار رہنما قصی سے۔ قصی نے بہت جلد بھانپ لیا تھا کہ مکہ کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی قدرتی وسائل نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ۔ تو پھر طاقت کا راز کیا تھا؟ اس کا جواب تھا کعبہ۔ قصی نے حکمت عملی سے کعبہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور مکہ کو ایک باقاعدہ مذہبی اور معاشی اجارہ داری میں تبدیل کر دیا۔ جس کے پاس چابیاں تھیں، اسی کے پاس معاشت کی چابیاں تھیں۔ بالکل، یہ قصی کا ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ اس نے آس پاس کے قبائل کو دعوت دی کہ آؤ اور اپنے دیوتاؤں کے بت کعبہ میں رکھ دو۔ اب ذرا سوچیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ نتیجہ یہی کہ اگر کسی بھی صحرائی قبیلے کو پوجا کرنی ہے تو اسے مکہ آنا پڑے گا، اور جب وہ آئیں گے تو ظاہر ہے خالی ہاتھ تو نہیں آئیں گے۔ بالکل، وہ تجارت کریں گے، ٹیکس دیں گے، قریش سے اشیاء خریدیں گے۔ اس نظام نے کعبہ کو ایک ایسا معاشی انجن بنا دیا جس نے قریش کے کچھ خاندانوں کو ناقابل تصور حد تک امیر کر دیا۔ لیکن اس بے تحاشا دولت کی ایک بہت بھاری سماجی قیمت بھی تو چکانی پڑی۔ میرا مطلب ہے قبائلی مساوات کا تو مکمل خاتمہ ہو گیا نا؟ بالکل، قدیم صحرائی قبائل کا اصول تھا کہ قبیلے کا ہر فرد چاہے کتنا ہی غریب ہو، قبیلہ اس کی پشت پناہی کرے گا۔ صحرا میں بقا اجتماعیت میں تھی۔ لیکن جب دولت کے انبار لگے تو امیروں نے غریبوں کا بدترین استحصال شروع کر دیا۔ ذرا اس بات کو مزید واضح کریں۔ ذرائع میں ایک قدیم قانون کا ذکر ہے، قانون قصاص۔ اس پر کیا اثر پڑا؟ دیکھیں، قبائلی نظام میں قانون قصاص یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ کا قانون، یہی طاقتور کو غریب پر ظلم کرنے سے روکتا تھا۔ یعنی اگر غریب کو نقصان پہنچا تو اس کا قبیلہ بدلہ لے گا۔ ہاں،
لیکن مکہ کے اس نئے نظام میں جب چند خاندان بے پناہ امیر ہو گئے تو یہ قانون ان امیروں کے سامنے بے بس ہو گیا۔ کیونکہ ظالم خود شہر کا سب سے طاقتور شخص ہوتا تھا، وہ کسی کو بھی خرید سکتا تھا یا کچل سکتا تھا۔ بالکل، اور یوں یتیموں اور غریبوں کا حفاظتی جال ٹوٹ گیا۔ اور ٹھیک اسی استحصالی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یتیم لیکن انتہائی ایماندار تاجر، جسے لوگ الامین کہتے تھے، یعنی محمد، ایک باعزت زندگی گزار رہے تھے۔ اور خدیجہ جیسی انتہائی سمجھدار، با اثر اور کامیاب کاروباری خاتون کے ساتھ ان کی شادی نے انہیں مالی استحکام بھی دیا۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اس اخلاقی گراوٹ سے شدید بے چین تھے، اور پھر 610 عیسوی میں غار ہرا کی تنہائی میں وہ واقعہ پیش آتا ہے جس نے انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا، پہلی وحی کا تجربہ۔ اور ہمارے ذرائع اس کی جو منظر کشی کرتے ہیں نا، وہ بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ یہ کوئی پرسکون مراقبہ نہیں تھا۔ ہاں، وہ تجربہ اتنا خوفناک اور شدید تھا کہ محمد کو سب سے پہلا خیال اور ڈر یہ آیا کہ کہیں وہ کاہن تو نہیں بن گئے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کاہن وہ لوگ تھے جو صحراؤں میں عجیب و غریب شاعری میں غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ محمد ان سے شدت نفرت کرتے تھے، اور اب وہ اس خوف سے کانپ رہے تھے کہ کہیں کوئی غیر مری طاقت ان پر بھی تو حاوی نہیں ہو گئی۔ بالکل، ایک ایسا انسان جو اپنی دیانتداری کے لیے مشہور ہو، اگر اسے لگے کہ وہ ان دھوکے بازوں کی صف میں آ گیا ہے تو یہ ایک شدید نفسیاتی صدمہ تھا۔ لیکن یہاں ان کی اہلیہ خدیجہ اور ان کے کزن ورقہ بن نوفل کا کردار ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، ورقہ بن نوفل نے اپنے مذہبی علم سے انہیں یقین دلایا کہ یہ کوئی جنون نہیں ہے، بلکہ یہ اسی نبوت کا تسلسل ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ اچھا، یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گی اور میں ایک اعتراض اٹھانا چاہتی ہوں۔ ہم جب بھی اس دور کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ مکہ کا یہ ابتدائی تصادم خالصتاً مذہبی نوعیت کا تھا۔ ایک خدا بمقابلہ کئی خدا۔ ہاں، بالکل۔ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قریش کو اپنے دیوتاؤں سے کوئی سچی عقیدت نہیں تھی؟ کیا یہ سب محض ایک کاروباری حساب کتاب تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ ان میں مذہبی جذبہ نہیں تھا، بات یہ ہے کہ مکہ کے اس دور میں مذہب اور معیشت الگ الگ چیزیں تھی ہی نہیں۔ اچھا، یعنی ان کا مذہب ہی ان کی معیشت تھی؟ بالکل۔ اگر ہم مکہ کی بالکل ابتدائی صورتوں کو دیکھیں نا، تو ان میں توحید کی فلسفیانہ بحثوں سے زیادہ یتیموں کی دیکھ بھال، غریبوں کو کھانا کھلانے اور دولت کے ظالمانہ ارتکاز کی مخالفت پر زور ہے۔ یعنی محمد مکہ کے امیروں کو کھلے عام خبردار کر رہے تھے کہ ان کی دولت انہیں سماجی تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ قریش کے سرداروں کے لیے یہ صرف دیوتاؤں کی توہین نہیں تھی، یہ سیدھا سیدھا ان کے پورے معاشی ماڈل پر ایک زبردست حملہ تھا۔ واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کلمہ شہادت ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، یہ نعرہ قریش کے لیے مذہبی سے زیادہ ایک براہ راست معاشی اور سیاسی خطرہ تھا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ذرا اس سسٹم کو سمجھیں۔ قریش تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہیں توحید سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اصل مسئلہ اس کے عملی نتائج میں تھا۔ ہاں، مطلب اگر مکہ کے لوگ یہ مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کعبہ میں رکھے ان 360 بتوں کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اور اگر بتوں کی ضرورت ختم تو سالانہ تجارت، ٹیکسوں کی وصولی اور قریش کی چودراہٹ کا کیا بنے گا؟ سارا گٹھ جوڑ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتا۔ اور محمد کا خود کو اللہ کا رسول کہنا، یہ بھی تو قبائلی طاقت کے ڈھانچے کے لیے موت کا پروانہ تھا نا؟ بالکل۔ قبائلی نظام میں فیصلہ سازی کا اختیار تو بوڑھے سرداروں کے پاس ہوتا تھا۔ اب اگر وہی آ رہی ہے تو طاقت تو ایک ایسی ہستی کے پاس جا رہی ہے جو ان روایتی سرداروں میں سے نہیں ہے۔ طاقت کی یہ منتقلی قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور ظاہر ہے جب صدیوں پرانا معاشی نظام خطرے میں پڑے گا تو وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ بالکل نہیں بیٹھے۔ ہم ذرائع میں دیکھتے ہیں کہ قریش کا رد عمل کتنا شدید اور خوفناک تھا۔ پہلے پیشکشیں کی، پھر معاشی بائیکاٹ کیا۔ بنو ہاشم کا وہ مشہور اور دردناک بائیکاٹ جس نے پورے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جس نے محمد کو ذاتی اور سماجی سطح پر توڑ دیا۔ ہاں، ایک ہی سال کے اندر ابو طالب اور خدیجہ کی وفات۔ یہ محض 2 رشتوں کی موت تو نہیں تھی نا؟ قبائلی نظام کے تناظر میں تو ابو طالب کی وفات کا مطلب تھا کہ سماجی تحفظ ختم ہو گیا ہے۔ بالکل، اب ان کا خون مباح تھا،
یعنی کوئی بھی انہیں قتل کر سکتا تھا، اور بنو ہاشم بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اور قریش نے واقعی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قتل کی سازش رچی۔ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کا انتخاب تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے سے نہ لیا جا سکے، اور بنو ہاشم تمام قبائل سے جنگ نہ کر سکیں۔ لیکن پھر وہ رات آتی ہے جو تاریخ کا دھارا موڑ دیتی ہے، جب علی کو بستر پر چھوڑ کر محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر رات کے اندھیرے میں یثرب یعنی آج کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ نے ایک نیا ورق الٹا، اور دیکھیں یہ ہجرت کسی خوفزدہ انسان کا فرار نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ بالکل، یہ خون اور نسب پر قائم پرانے قبائلی نظام کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے نظام کی طرف قدم تھا، جس کی بنیاد نظریے اور عقیدے پر تھی۔ ہاں، یہ ایک نئے سماجی معاہدے کا آغاز تھا۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کی اس ڈیپ ڈائیو سے جو سب سے اہم نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ عقیدہ، سیاست اور معاشیت کبھی الگ کھانوں میں کام نہیں کرتے۔ وہ اس طرح گندے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ ایک کو چھیڑیں گے تو دوسرا لازماً اپنی بقا کی جنگ لڑے گا۔ اور آج کی تحقیق ثابت کرتی ہے کہ قبل از اسلام کے دور کو ہم محض تاریکی کہہ کر رد نہیں کر سکتے۔ یہ ایک متحرک، پیچیدہ دور تھا، اور اسی استحصالی نظام کی راکھ سے ایک نئے نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ اور یہ سمجھنا آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تاریخ بار بار سکھاتی ہے کہ عظیم سماجی تبدیلیاں اس وقت آتی ہیں جب معاشی ڈھانچہ اپنی اخلاقی بنیادیں کھو بیٹھتا ہے۔ بالکل، جب دولت کا ارتکاز غریبوں کو کچلنا شروع کر دے۔ تو سننے والوں کے لیے اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، میں ایک آخری گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آج ہم نے دیکھا کہ قریش کا سارا اثر و رسوخ اور دولت کعبہ کی پرانی کثیر المذہبی نوعیت پر قائم تھی۔ اب ذرا اس پہلو پر غور کیجئے، جب مطلق توحید کے تصور نے اس پرانے معاشی ماڈل کو توڑا تو اس نے نہ صرف عرب کی بلکہ پورے انسانی تاریخ میں طاقت کے حصول کا طریقہ کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ دستگاہیں یا نظریے کی آڑ میں کام کر رہے ہیں جن پر سوال اٹھانا منع ہے۔ بالکل۔ جب ہم تاریخ کے اس صحرا کو اتنی گہرائی سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ کبھی جامد نہیں ہوتا۔ وہاں نظریات، معاشرت اور طاقت کی جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے، اور تاریخ میں روشنی کا بٹن دبنے سے پہلے ہی حالات کی ریت کے ذرے اپنا رخ بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ باب 3، نبی کا شہر، پہلے مسلمان، یعنی چیپٹر 3، The City of the Prophet, the First Muslims۔ ہاں، یہ باب بہت اہم ہے، کیونکہ جب ہم ہجرت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بہت ہی پرسکون اور روحانی سفر کا تصور ابھرتا ہے۔ ہاں، مطلب ایک شاندار قافلہ جا رہا ہے اور لوگ استقبال کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن یہ ذرائع ایک بالکل ہی مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ مکہ سے یثرب تک کا، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا، یہ سفر کوئی روحانی پکنک نہیں تھا، یہ ایک انتہائی کٹھن، خطرناک اور خفیہ مشن تھا۔ بقا کی جنگ تھی نا اصل میں۔ 100% قریش مکہ نے اس نئی تحریک کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہجرت کرنے والوں کے سروں پر بھاری انعام رکھے گئے تھے۔ مطلب سوچیں ذرا، لوگ رات کے اندھیرے میں اپنا آبائی گھر، نسلوں کی جمع پونجی چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ ہاں، اور جب وہ یثرب پہنچتے ہیں تو وہ کوئی فاتحین تھوڑے تھے، وہ تو پناہ گزین تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہیں سے نا معاشی چیلنجز کا ایک نیا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ مکہ سے آنے والے یہ مہاجرین بنیادی طور پر تاجر تھے، ان کی پوری زندگی تجارت میں گزری تھی۔ ہاں، اور یثرب تو ایک زرعی علاقہ تھا۔ بالکل، کھیتوں اور کھجوروں کے باغات پر مشتمل۔ اور مجھے ذرائع میں یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ وہاں کی معیشت، خاص طور پر زرعی زمینیں اور کھجور کی تجارت، مکمل طور پر یہودی قبائل کے کنٹرول میں تھی۔ جی، جس میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ شامل تھے۔ صحیح۔ اور جو مقامی عرب قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کا کیا سین تھا؟ ان کا چکر یہ تھا کہ وسائل کی کمی اور قبائلی انا کی وجہ سے وہ نسلوں سے ایک خونی دشمنی کا شکار تھے۔ جنگ باس نے تو ان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ مطلب انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو باہر سے آئے اور اس خونی چکر کو روکے۔
मैं इसको इस तरह समझ रहा था कि जैसे आज के दौर में माफिया के दो बड़े गैंग्स के दरमियान खूनी दुश्मनी चल रही हो। जबरदस्त मिसाल है। कोई फरीक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं होता। हाँ, क्योंकि अना का मसला होता है तो वो किसी गैर जानिबदार शख्स को बाहर से बुलाते हैं। मोहम्मद को यथरब में बिल्कुल इसी तरह एक हकम यानी गैर जानिबदार सालिस के तौर पर बुलाया गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनकी हिकमत अमली यहाँ बड़ी कमाल थी। जब वो यसरब पहुंचे तो औस और खजरज के कई सरदारों ने उन्हें अपने यहाँ ठहरने की पेशकश की। जाहिर है ताकि सियासी फायदा उठा सके। जी, लेकिन उन्होंने किसी भी कबीले का एहसान लेने के बजाय एक बिल्कुल गैर जानिबदार जगह का इंतखाब किया। एक पुराना कब्रिस्तान और खजूरें सुखाने की जगह। और उसकी बाकायदा कीमत अदा की ना। बिल्कुल, उसे खरीदा और वहां अपना घर और पहली मस्जिद बनाई। और यहीं से इस नए तस्वुर का आगाज होता है जिसे उम्मा कहा गया, क्योंकि पुराने अरब में तो इंसान की पहचान बस उसका कबीला और खून का रिश्ता होता था। हाँ, लेकिन उम्मा एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसका रिश्ता खून या नस्ल पर नहीं बल्कि अकीदे पर था। ये एक सुपर ट्राइब था जहां एक गुलाम, एक ताजिर और एक किसान बिल्कुल बराबर थे। और इसी बराबरी की बुनियाद पर वो तारीखी मीसाक़े मदीना लिखा गया जिसने सबको एक बाहमी दिफा में जोड़ दिया। बिल्कुल, चाहे वो यहूदी हों, मुशरिक अरब हों या मुसलमान, सबको मजहबी आज़ादी थी, लेकिन शहर के दिफा के लिए सब एक थे। तो ये तो हो गई सियासी बात। अब हम इसी बाब 3 यानी नबी का शहर के अगले हिस्से पर आते हैं जो माशरती इस्लाहात पर है। नई कम्युनिटी तो बन गई, लेकिन इन पुराने वहशियाना रिवाजों का क्या किया? ज़राया बताते हैं कि माशी मसावात के लिए ज़कात शुरू की गई और सूद को सख्ती से हराम करार दिया गया ताकि दौलत चंद हाथों में ना रहे। और समाजी सतह पर क़सास का क्या बना? कबायली निज़ाम में तो कत्ल के बदले कई कत्ल होते थे, लेकिन नए कानून ने कहा कि जान के बदले जान तो है, मगर माफ कर देना उससे कहीं बेहतर अमल है। सही। अच्छा, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा टोकना चाहूँगा, क्योंकि इस बाब का जो सबसे हैरानकुन हिस्सा मुझे लगा वो ख़वातीन के हुकूक के बारे में है। हम 7वीं सदी की बात कर रहे हैं। जी, उस दौर में तो ख़वातीन को अमूमन मर्द की जायदाद समझा जाता था। बिल्कुल, लेकिन ज़राए के मुताबिक ख़वातीन को विरासत में हिस्सादार बनाया गया, अपना महर खुद रखने और तलाक का हक दिया गया, और मर्दों की अनलिमिटेड शादियों पर पाबंदी लगा दी गई। ये उस दौर के पदरसीरी निज़ाम पर एक बहुत बड़ा वार था। मतलब ख़वातीन को पहली बार एक आज़ाद मुआशी हैसियत मिली। तो फिर यहाँ एक सवाल बनता है, अगर ये कवानीन इतने ही तरक्की पसंद थे तो बाद की तारीख में हमें ये सब इतना मुख्तलिफ क्यों नजर आता है? देखें, ज़राए उसकी बड़ी वाज़े हकीकत बयान करते हैं। जब इस्लामी सल्तनत फैली तो ताकतवर तबकात और मर्द मुफस्सिरीन जिनकी बालादस्ती खतरे में थी, उन्होंने इन कवानीन की तशरीह बदल दी। अच्छा, मतलब उन्होंने विरासत और ख़ानदानी कवानीन की सख्त तशरीहात की ताकि औरत दोबारा उसी मातहत हैसियत में आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और पर्दे या हिजाब के हवाले से भी ज़राए यही इंकिशाफ करते हैं। हाँ, वो हिस्सा बहुत ज़बरदस्त था कि कुरान में हिजाब की आयात शुरू में आम ख़वातीन के लिए नहीं थीं, सिर्फ नबी की बीवियों के लिए थीं। जी, और इसकी वजह कोई पुरस्रार मजहबी राज नहीं था, बल्कि एक बड़ी प्रैक्टिकल और समाजी मजबूरी थी। क्योंकि उनका घर, जैसा कि हमने पढ़ा, कोई आम प्राइवेट घर नहीं था। वो तो मदीना की मरकजी मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर बन चुका था। हर वक्त वफूद और आम लोगों का हुजूम रहता था, तो एक खुले कम्युनिटी सेंटर में प्राइवेसी कैसे बरकरार रहती? जाहिर है, उनके रिहायशी हिस्से और पब्लिक हिस्से के दरमियान एक पर्दा लटकाना जरूरी हो गया था। हाँ, और बाद में क्या हुआ? जब सल्तनत ईरान और शाम तक फैली तो वहाँ की अशरफिया में सख्त पर्दे का रवाज पहले से था, तो वहाँ के ताकतवर लोगों ने इसे अपनाकर मजहबी रंग दे दिया। वाह, मतलब सारा खेल ताकत और मुआशरे पर कंट्रोल का था। खैर, ये तो अंदरूनी हालात हो गए। अब गुफ्तगू का रुख मोड़ते हैं इस कम्युनिटी के बैरूनी दिफा की तरफ, और यहाँ से हम ज़राए के चौथे बाब में दाखिल होते हैं, जिसका नाम है बाब 4, खुदा की राह में लड़ाई, जिहाद का मतलब, यानी चैप्टर 4, फाइट इन द वे ऑफ गॉड,
the meaning of jihad. بالکل، اور یہ باب واضح کرتا ہے کہ قریش مکہ اس نئے ماڈل کو اپنے پورے نظام کے لیے ایک وجودی خطرہ سمجھتے تھے۔ اور ذرائع اس باب کی شروعات بڑی لرزہ خیز کرتے ہیں۔ غزوہ احد کا میدان اور ہند کا حمزہ کی لاش کا کلیجہ چبانا، یہ سن کر ہی عجیب سی وحشت ہوتی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ 7ویں صدی کے عرب میں جنگیں کس قدر بے لگام اور اخلاقیات سے گری ہوئی تھیں۔ لاشوں کا مثلا کرنا فخر کی بات تھی۔ اور اسی خونی پس منظر میں ذرائع جہاد کا اصل تصور کھولتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف خون ریزی نہیں بلکہ جد و جہد ہے۔ جی، یہ دراصل تاریخ کا ایک ابتدائی جائز جنگ کا نظریہ تھا جسے جسٹ وار تھیوری کہتے ہیں۔ اس کا مقصد ان وحشیانہ جنگوں کو قوانین کے دائرے میں لانا تھا۔ لیکن ذرا رکیں، اگر یہ اتنا اخلاقی تھا تو آج کے دور میں القاعدہ جیسے دہشت گرد گروہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ابتدائی اصول تو بہت سخت تھے۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو مارنا منع تھا، فصلیں جلانا جرم تھا، جنگ صرف دفاعی ہو سکتی تھی۔ صحیح، تو یہ سب بدلا کیسے؟ جب سلطنتیں طاقتور ہوئیں نا، تو بادشاہوں نے فتوحات کو جائز قرار دینے کے لیے علماء سے کلاسیکل نظریہ جہاد بنوایا جو جارحانہ تھا۔ اور آج کے شدت پسند اسی مسخ شدہ نظریے کو استعمال کرتے ہیں۔ مطلب اصل میں تو یہ اصول آج کے جینیوا کنونشنز کی طرح تھے جو اس دور میں بہت بڑی پیش رفت تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی بات ہمیں باب کے اگلے متنازع حصے کی طرف لے جاتی ہے، مدینہ میں یہودی قبائل کی غداری۔ ہاں، خندق کی جنگ کا وقت۔ مدینہ چاروں طرف سے محصور ہے، بھوک ہے، اور اسی نازک موڑ پر بنو قریظہ نے دشمنوں سے خفیہ الحاق کر لیا۔ یہ ایک انتہائی درجے کی غداری تھی، اور جنگ کے بعد انہیں جو سزا دی گئی وہ آج کے حساب سے بہت ہولناک لگتی ہے۔ تو کیا یہ واقعی مذہب کی جنگ یا یہودیوں کے خلاف کوئی دشمنی تھی جیسا کہ آج کے تاریخ دان کہتے ہیں؟ ذرائع اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سزا کا فیصلہ نبی نے نہیں، سعد بن معاذ نے پرانی عرب قبائلی روایات کے مطابق کیا تھا۔ صحیح۔ اور دوسری بات، یہ مذہبی دشمنی نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو مدینہ کے باقی ہزاروں یہودی کیسے سلامت رہتے؟ یہ اصل میں معاشی اور سیاسی بقا کا مسئلہ تھا۔ ہاں، ہائی ٹریزن کا معاملہ۔ اور ویسے بھی قرآن میں تو الکتاب کا تصور ہے جس کے مطابق مسلمان، یہودی اور عیسائی سب ایک ہی ماخذ سے جڑے ہیں۔ بالکل، اہل کتاب، ان کے خلاف صرف عقیدے کی بنیاد پر جنگ کا تو کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ زبردست۔ اب ہم اسی باب 4 کے آخری مرحلے پر آتے ہیں، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ تو ویسے ہی بڑی ٹینشن والا تھا۔ مسلمان بغیر ہتھیار مکہ گئے، قریش نے روک لیا اور شرائط بڑی ذلت امیز رکھتی۔ ہاں، نفسیاتی طور پر ماننا بڑا مشکل تھا۔ عمر جیسے ساتھی بھی شدید غصے میں آ گئے تھے۔ بنوا لیا تھا۔ اور امن کا دور شروع ہوا، جس نے بالآخر 630 عیسوی میں مکہ کی پرامن فتح کی راہ ہموار کی۔ 10,000 مسلمانوں کا مکہ میں داخل ہونا اور خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہا۔ اور سب سے بڑی بات، عام معافی۔ ہند اور ابو سفیان تک کو معاف کر دیا گیا۔ مطلب انسان جب طاقت میں آتا ہے تو پہلی جبلت انتقام ہوتی ہے، لیکن وہاں اپنے سب سے بڑے دشمنوں کو معاف کر دینا ثابت کرتا ہے کہ مقصد زمین پر قبضہ نہیں تھا بلکہ ایک اصول کا قیام تھا۔ اور اس کا کلائمیکس وہ تھا جب کعبہ سے بتوں کو ہٹایا جا رہا تھا، ہبل جیسے بتوں کو توڑا گیا۔ اور یہیں پر وہ تصویر والا واقعہ آتا ہے جس سے ہم نے آج گفتگو شروع کی تھی، عیسیٰ اور مریم کی تصویر۔ ہاں، جب نبی نے اس مخصوص فرسکو کو مٹانے سے روک دیا۔ یہ الکتاب کے تصور کی کتنی بڑی عملی مثال تھی۔ فتح مکہ تک یہ سب صرف تاریخ کی کتابوں کے خشک حقائق نہیں ہیں۔ یہ ایک نئی تہذیب کی تشکیل کی کہانی ہے، معاشی انصاف اور انتقام کے بجائے رواداری کا سفر۔ لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ کیسے طاقتور لوگوں نے وقت کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے ان اصولوں کا رنگ ہی بدل دیا۔ اور یہی تو تاریخ پڑھنے کا اصل مقصد ہے کہ ان مفادات کو ہٹا کر ہم اصل حقیقت تک پہنچے۔ تو گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے بس ایک سوال ہے، ذرا سوچیں کہ آج ہمارے معاشرے یا مذہب میں جن پابندیوں کو بالکل روایتی اور مقدس سمجھا جاتا ہے، کیا وہ واقعی بانیوں کے اصول ہیں یا طاقتور طبقات نے تاریخ کو اپنے فائدے کے لیے دوبارہ لکھ دیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو خود تحقیق کرنی چاہیے۔ باب 5، The Rightly Guided Ones, The Successors to Muhammad۔
سال ہے 632 عیسوی اور مقام ہے مدینہ۔ جی، پیغمبر اسلام کی اچانک وفات ہو چکی ہے اور پوری کمیونٹی ایک بہت گہرے صدمے کی حالت میں ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ لوگ اس حقیقت کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر تو اتنے جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے تلوار نکال لی تھی۔ ہاں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ پیغمبر اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس کا سر قلم کر دیں گے۔ یہ ایک بہت ہی نازک لمحہ تھا۔ اور اس انتہائی نازک لمحے کو سنبھالنے کے لیے حضرت ابو بکر آگے آئے اور انہوں نے وہ مشہور تاریخی جملہ کہا جس نے کمیونٹی کو حقیقت کی طرف واپس لایا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور اگر کوئی خدا کی عبادت کرتا تھا تو خدا زندہ ہے۔ لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے فوراً بعد ایک نیا بحران پیدا ہو گیا، ایک ایسا بحران جس نے آنے والی صدیوں کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جی، اور وہ بحران یہ تھا کہ پیغمبر نے اپنے بعد جانشینی کا کوئی واضح یا متعین خاکہ نہیں چھوڑا تھا۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں کسی بہت ہی کامیاب سٹارٹ اپ کا کرشماتی بانی اچانک دنیا سے چلا جائے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ایک نئے سی ای او کی تلاش میں الجھ جائیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ مثال دی آپ نے، اور سورس مواد میں ذکر ہے کہ اسی وقت خلیفہ کے ٹائٹل کا آغاز ہوا، لیکن یہ ٹائٹل اپنے آپ میں بہت مبہم تھا۔ مطلب خلیفہ کس چیز کا نمائندہ ہے؟ کیا وہ صرف ایک سیاسی حکمران ہے جو ریاست کا انتظام سنبھالے گا، یا اس کے پاس وہ روحانی اختیارات بھی ہیں جو پیغمبر کے پاس تھے؟ ہاں، اور ابتدائی رہنماؤں کے لیے یہ ابہام ایک طرح سے فائدہ مند بھی ثابت ہوا، کیونکہ اس نے انہیں حالات کے مطابق اس کردار کو ڈھالنے کا موقع دیا۔ لیکن اصل مسئلہ جانشین کے انتخاب کا تھا۔ اور یہیں پر آ کر تاریخی حقائق مطلب ان روایتی کہانیوں سے تھوڑا مختلف نظر آتے ہیں جو عموماً سنائی جاتی ہیں۔ سورسز بتاتے ہیں کہ حضرت علی کا دعویٰ بہت مضبوط اور منطقی تھا۔ بالکل، وہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے اور سب سے بڑھ کر پیغمبر کے بہت قریب اور ان کے خاندان سے تھے۔ تو اکثر روایتی حوالوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انہیں کم عمری کی وجہ سے جانشینی سے دور رکھا گیا۔ میں سوچتی ہوں، کیا واقعی اتنے بڑے فیصلے کی بنیاد صرف کم عمری تھی؟ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کم عمری کا بہانہ محض ایک ظاہری دلیل تھی۔ ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ اصل وجہ قریش کے قبائلی نظام میں چھپی تھی۔ اچھا، تو وہ اصل وجہ کیا تھی؟ قریش کے بڑے قبیلوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر نبوت اور خلافت یعنی مذہبی اور سیاسی طاقت دونوں ایک ہی خاندان کے پاس آ گئیں تو طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ وہ کسی ایک خاندان کی اجارہ داری نہیں چاہتے تھے۔ تو اسی لیے اس انتخاب کو ایک مشاورتی عمل کے ذریعے طے کیا گیا، جو کہ کوئی جمہوری الیکشن نہیں تھا بلکہ قبائل کے با اثر افراد کا فیصلہ تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنتے ہیں۔ ان کا دور مختصر تھا لیکن اس میں ردہ کی جنگیں ہوئیں۔ ہاں، جنہیں بغاوت کی جنگیں بھی کہا جاتا ہے، اور سورسز کے مطابق ان جنگوں میں ایک بڑی اہم بنیاد رکھی گئی، یعنی ریاست کے خلاف بغاوت اور کفر کو آپس میں جوڑ دیا گیا۔ جی، جس نے ریاست کو ٹیکس دینے سے انکار کیا اسے مذہب کا باغی بھی سمجھا گیا، اور یہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ناگزیر سمجھا گیا۔ پھر جب حضرت عمر کا دور آتا ہے تو ہم ایک حیرت انگیز فوجی پھیلاؤ دیکھتے ہیں۔ یہ سلطنت بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں کے بڑے حصوں کو نگل لیتی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کے لیے ایک انتظامی ڈھانچے کی ضرورت تھی، اور اس لیے حضرت عمر نے دیوان قائم کیے، فوجوں کو منظم کیا اور ریاست کو ایک ادارہ جاتی شکل دی۔ لیکن پھر حضرت عثمان کا دور آتا ہے اور حالات اچانک خراب ہونے لگتے ہیں۔ جی، سلطنت کے پھیلاؤ کی وجہ سے بے پناہ دولت مدینہ آنے لگی تھی، اور سورسز بتاتے ہیں کہ اقربا پروری کے الزامات لگنے لگے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد بھی ہے۔ حضرت عثمان نے قرآن کو ایک مستند اور حتمی شکل میں تالیف کیا، جو ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ ہاں، تاکہ پوری سلطنت میں ایک ہی نسخہ پڑھا جائے۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا مذہبی کارنامہ بھی ان کے خلاف اٹھنے والی سیاسی بغاوتوں کو نہ روک سکا۔ صحیح کہا آپ نے۔ لوگ ان کی پالیسیوں سے اس قدر مشتعل تھے کہ بالآخر انہیں انتہائی المناک انداز میں ان کے اپنے ہی گھر میں قتل کر دیا گیا، اور اس قتل نے کمیونٹی کو چیر کر رکھ دیا۔
پھر جب بالآخر حضرت علی خلیفہ بنے تو انہیں ایک بکھری ہوئی سلطنت ملی۔ انہوں نے انتہائی دانشمندی سے مفاہمت کی پالیسی اپنانے کی کوشش کی، لیکن یہ مفاہمت کی پالیسی تو الٹی پڑ گئی نا؟ جی، کیونکہ اس وقت تک حالات اتنے کشیدہ تھے کہ مفاہمت کو کمزوری سمجھا گیا۔ نتیجے میں اسلام کی پہلی خانہ جنگی ہوئی، جسے جنگ جمل کہتے ہیں، اور پھر جنگ صفین ہوئی۔ اور اسی خونی ٹوٹ پھوٹ کے ماحول میں ایک نیا گروہ ابھر کر سامنے آیا، جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ سورسز کے مطابق یہ تاریخ کے پہلے انتہا پسند تھے۔ بالکل، ان کا نظریہ بہت سادہ لیکن تباہ کن تھا۔ وہ مانتے تھے کہ دین میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ ان کا نعرہ تھا کہ فیصلہ صرف خدا کا ہے، یعنی جو بھی ان کی تشریح سے ہٹے گا اس نے کفر کیا، اور اس کی سزا موت تھی۔ انہوں نے تو حضرت علی کی مفاہمت کو بھی غداری قرار دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جی ہاں، یہ خونی خانہ جنگیاں اور خلفاء کا قتل اس بات کا ثبوت تھا کہ خلافت جو روحانیت سے شروع ہوئی تھی، اب مکمل طور پر ایک دنیاوی بادشاہت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جب خلافت خونی بادشاہوں میں بدل گئی تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا، اب مذہب کا اصل وارث اور محافظ کون ہے؟ بالکل، خدا کی منشا کو اب کون سمجھے گا؟ اور یہی سوال ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میں اعلان کرتی ہوں باب 6، دس ریلیجن از اے سائنس، دی ڈیولپمنٹ آف اسلامک تھیولوجی اینڈ لا۔ اور یہاں ہم واپس اپنے اسی منظر کی طرف آتے ہیں جس سے ہم نے شروعات کی تھی۔ جی، المعتصم کا دربار اور احمد بن حنبل بیڑیوں میں جکڑے۔ تفتیش ہو رہی ہے کہ کیا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ تو اس واقعے کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ آخر خلیفے کو اس فلسفیانہ سوال سے اتنی دلچسپی کیوں تھی کہ وہ تشدد پر اتر آیا؟ اگر ہم کسی بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو خلیفہ المامون دراصل عیسائیوں کے پوپ جیسی مذہبی اتھارٹی چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تشریع کا مکمل حق صرف خلیفہ کے پاس رہے۔ اچھا، یعنی اگر وہ یہ منوا لیتا کہ قرآن مخلوق ہے تو پھر خلیفہ حالات کے مطابق اس کی تشریح بدل سکتا تھا۔ یہ تو طاقت حاصل کرنے کا بہت گہرا منصوبہ تھا۔ بالکل، لیکن احمد بن حنبل اور دیگر علماء اس چال کو سمجھ گئے۔ وہ ڈٹ گئے کہ قرآن خدا کا غیر مخلوق کلام ہے، اور اس لیے یہ خلیفہ کے اختیار سے بالاتر ہے۔ واہ! اور چونکہ علماء اس کلام کو یاد کرتے تھے، تفسیر کرتے تھے، تو وہ اس کے اصل محافظ بن گئے، اور خلیفہ کو بالآخر ہار ماننی پڑی۔ جی، ریاستی کنٹرول کا منصوبہ ٹوٹ گیا اور مذہبی کنٹرول ہمیشہ کے لیے علماء کے پاس چلا گیا۔ اور جب مذہب کی باگڈور علماء کے ہاتھ آئی تو انہوں نے اسے ایک منظم سائنس اور قانون میں بدل دیا۔ دین میں عقیدے سے زیادہ عمل کو، جسے آرتھوپریکسی کہتے ہیں، اہمیت دی گئی۔ جی بالکل، آرتھوپریکسی کا مطلب ہے کہ آپ مذہب کے بتائے ہوئے کام کس طرح کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ صرف آپ کے دل کا حال پوچھا جائے۔ اسے ذرا روزمرہ کی مثال سے سمجھائیے، یہ اتنی اہم کیوں ہو گئی؟ دیکھیں، سلطنت بہت پھیل چکی تھی۔ آپ اتنے متنوع لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ظاہری اعمال کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے 5 ارکان پر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔ صحیح۔ تو یہ ارکان اس وسیع سلطنت کے لیے ایک گوند یا لڑی کا کام کرنے لگے۔ افریقہ ہو یا سمرقند، سب ایک طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ ہاں، اور ان ظاہری اعمال کی بنیاد توحید اور شرک کے تصورات پر رکھی گئی، جس نے علماء کے درمیان ایک اور زبردست بحث چھیڑ دی۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اقلیت پسند تھے، یعنی معتزلہ، اور دوسری طرف روایت پسند۔ جی، اقلیت پسندوں کا موقف تھا کہ خدا کے کلام کو عقل اور منطق کے ذریعے سمجھنا چاہیے۔ یہ بظاہر بہت معقول اور ماڈرن بات لگتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ منطقی بات کر رہے تھے تو وہ ہار کیوں گئے؟ روایت پسند کیوں جیت گئے؟ اور عام انسانوں پر اس کا کیا اثر پڑا؟ دیکھیں، روایت پسندوں کی جیت کی وجہ یہ تھی کہ وہ عوام کو ایک مستقل اور غیر متزلزل بنیاد دے رہے تھے۔ ایک ایسی سلطنت جو اتنی خانہ جنگیاں دیکھ چکی تھی، اسے یقینی سچائی کی ضرورت تھی۔ ہاں، اور جب روایت پسند جیتے تو قرآن کو لفظ بلفظ خدا کا غیر مخلوق کلام مان لیا گیا۔ اس نے ترجمے کو تو ناممکن بنا دیا نا؟ بالکل، کیونکہ انسان کا ترجمہ تو انسان کی تشریح بن جائے گا۔ اس سوچ نے خطاطی اور تجوید کو بے پناہ فروغ دیا تاکہ لوگ اس کلام کی برکت کو محسوس کر سکیں۔ اور تفسیر نے باطنی معنوں یعنی تعویل کی جگہ لے لی۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال ابھرتا ہے۔ جی پوچھئے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں
تو وہ کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے، اس میں صرف اسی کے قریب قانونی آیات ہیں۔ تو یہ شریعت کا اتنا بڑا قانونی ڈھانچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ شریعت مکمل طور پر ان علماء کی صدیوں پر محیط علمی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے قانون بنانے کے لیے نئے ذرائع تلاش کیے۔ مطلب سنت، قیاس، اجماع اور اجتہاد کا استعمال کیا؟ بالکل، پرانے فیصلوں کی بنیاد پر قیاس کیا، علماء کے متفق ہونے پر اجماع کیا اور عقل کے استعمال سے اجتہاد کیا۔ یعنی شریعت انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کا مجموعہ ہے، لیکن سورس مواد میں ایک چونکا دینے والی بات ہے کہ اسے بالکل خدائی سمجھنا تکنیکی اعتبار سے شرک کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ ہاں، کیونکہ جب آپ ایک انسانی تخلیق کو خدا کے بنائے ہوئے اصول کے برابر درجہ دے دیتے ہیں تو آپ انسان کو خدا کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا نقطہ ہے۔ تو ہم اس پورے جائزے کا خلاصہ یوں کر سکتے ہیں کہ سیاسی کشمکش اور علماء کی موشگافیوں نے دین کو ایک منظم قانون میں بدل دیا۔ بالکل، اور ہمارے سننے والوں کے لیے یہ ارتقائی عمل سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج کا اختتام ایک ایسے خیال پر کرتے ہیں جو سورسز سے ہی ابھرتا ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں قرآن کے احکامات وقت کے ساتھ بدلتے رہے۔ جی، جسے نسخ یا ایبروگیشن کہا جاتا ہے، یعنی معاشرے کی ضرورت کے مطابق احکامات میں لچک موجود تھی۔ تو ہمارے سننے والوں کے لیے سوال یہ ہے، اگر خود الہامی کلام 7ویں صدی کے معاشرے کے لیے لچک دکھا سکتا تھا تو آج شریعت کو پتھر پر لکیر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا جدید دور میں اجتہاد کے دروازے دوبارہ کھلنے کا وقت نہیں آ گیا؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے جو ماضی کی روایات اور مستقبل کی ضروریات کے درمیان ایک پل بن سکتا ہے۔ بالکل۔ باب 7، شہیدوں کے قدموں میں، تشیع سے خمینی ازم تک۔ یہ باب ہمیں سیدھا اس تاریخی اور نفسیاتی مرکز کی طرف لے جاتا ہے جس نے ایک پوری تحریک کی سمت متعین کی، یعنی ہم بات کر رہے ہیں کربلا کی۔ ہاں، کربلا۔ اگر ہم اس منظر کو ذہن میں لائیں، 10 اکتوبر 680 عیسوی کا دن ہے، ایک وسیع، خشک اور تپتا ہوا میدان۔ اس کتاب میں جس طرح اس واقعے کی منظر کشی کی گئی ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ بالکل، ماخذ اس طاقت کے عدم توازن کو بہت گہرائی سے واضح کرتا ہے۔ ایک طرف امام حسین اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ موجود ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ صحیح۔ اور ان کے سامنے اموی خلیفہ یزید کی 30,000 کی فوج کھڑی ہے۔ 6 دن تک تو امام حسین نے کمال حکمت عملی سے اس فوج کو روکے رکھا۔ انہوں نے خیموں کے پیچھے خندقیں کھود کر ان میں آگ لگا دی تاکہ حملہ صرف سامنے سے ہو سکے۔ لیکن 7ویں دن انہوں نے وہ حربہ استعمال کیا جو جنگ کی نفسیات ہی بدل دیتا ہے، پانی بند کر دیا۔ جی، دریائے فرات کا راستہ بند کر دیا گیا۔ اب لڑائی صرف تلواروں سے نہیں تھی بلکہ پیاس کی اذیت تھی۔ خیموں میں بچے پیاس سے نڈھال تھے۔ میدان جنگ آہستہ آہستہ لاشوں سے بھرتا گیا جن میں امام حسین کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر اور 14 سالہ بھتیجے قاسم بھی شامل تھے۔ واہ، یہ سن کر بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ جب شمر کے ہاتھوں امام حسین کی شہادت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ایک ایسا قتل عام تھا جس کی کوئی بھی سیاسی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور یہیں سے میرا وہ سوال جنم لیتا ہے جو میں نے شروع میں کیا تھا۔ میدان جنگ میں تو یہ ایک مکمل اور حتمی شکست تھی، تو پھر یہ فوجی شکست ایک اتنی بڑی روحانی اور مذہبی فتح میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے نے انسانی نفسیات اور اجتماعی احساس جرم کو کس طرح ابھارا۔ کربلا کے واقعے کے 4 سال بعد کوفہ میں ایک گروہ سامنے آیا۔ اچھا، وہ جنہیں توابین کہا جاتا ہے؟ بالکل، توبہ تاوین یا توبہ کرنے والے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو بلایا تو تھا لیکن مدد کو نہیں پہنچ سکے، تو ان پر ایک شدید قسم کا اجتماعی احساس جرم طاری ہوا۔ انہوں نے اپنے چہروں پر سیاہی ملی، کپڑے پھاڑے اور اسی جگہ جمع ہو کر شدید گریہ وزاری اور ماتم کیا۔ یعنی یہ محض غم نہیں تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ تھا۔
جی، اور ماہر ہینز ہالم کا حوالہ یہاں بہت اہم ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ تشیع کی بنیاد محض عقائد پر نہیں رکھی گئی، بلکہ کربلا کی یاد میں کی جانے والی ان رسومات پر رکھی گئی ہے۔ رسم نے عقیدے کو جنم دیا اور اسے ایک باقاعدہ مذہبی فرقے میں بدل دیا۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ اعمال اور رسومات نے شناخت کی بنیاد رکھی۔ اور اسی سفر میں ایک اور بنیادی تصور ابھرتا ہے، امام کا تصور۔ عام طور پر ہم خلیفہ اور امام کو ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، لیکن ماخذ اس فرق کو بہت واضح کرتا ہے۔ خلیفہ ایک سیاسی عہدہ ہے، اس کا بنیادی کام سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، لیکن اہل تشیع کے نزدیک امام کا تصور مکمل طور پر روحانی ہے۔ یعنی امام پیدائشی طور پر خدائی رہنمائی کا حامل ہوتا ہے؟ بالکل، اور سب سے اہم بات، امام کا کام صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس کی تشریح کرنا ہے۔ اسے تعویل کہا جاتا ہے۔ تعویل؟ جی، تعویل کا مطلب ہے قرآن کے باطنی اور پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھانا۔ تو اگر میں اس کی ایک مثال بناؤں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ کا تعلق صرف ریاست کے ہارڈ ویئر سے ہے جو قوانین لاگو کرتا ہے، جبکہ امام کا تعلق اس کے سافٹ ویئر سے ہے؟ ہاں، جو اندر کا کوڈ سمجھتا ہے۔ بالکل، یہ بہت عمدہ تشبیہ ہے، اور اسی باطنی سچائی پر یقین کی وجہ سے اہل تشیع نے صدیوں تک خود کو سیاسی اقتدار سے دور رکھا۔ اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے 12ویں امام مہدی کے انتظار میں رہے۔ رکیے، مجھے یہاں کچھ الجھن ہو رہی ہے۔ اگر وہ صدیوں سے تقیہ کی حالت میں تھے اور سیاست سے دور تھے تو پھر 1979 میں ایران میں کیا ہوا؟ یہ تاریخ کا ایک انتہائی نازک موڑ ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو آیت اللہ خمینی نے ولایت فقیہ کا ایک بالکل نیا نظریہ پیش کیا۔ ولایت فقیہ؟ جی، خمینی کا استدلال تھا کہ غیبت امام کے دوران جو سب سے قابل عالم یا فقیہ ہوگا، اسے ریاست چلانے کے لیے وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو براہ راست امام کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ صدیوں کی خاموشی کو توڑنے کا اعلان تھا۔ یہ تو ایک انتہائی جرأت مندانہ اور انقلابی نظریہ تھا۔ ظاہر اس پر مخالفت بھی ہوئی ہوگی۔ بالکل ہوئی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ دیگر روایتی علماء جیسے عراق کے شہر نجف کا مکتبہ فکر اور آیت اللہ سستانی، انہوں نے اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ اسی روایتی خاموش تشیع کے قائل تھے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جامد نہیں ہوتا۔ لیکن میرے لیے جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز تھی وہ خمینی کی ذات کا ایک چھپا ہوا پہلو تھا۔ آپ ان کی شاعری کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ خمینی جسے دنیا ایک سخت گیر سیاسی رہنما کے طور پر جانتی ہے، وہ اپنی جوانی میں دراصل ایک صوفی تھا۔ وہ خدا سے وصل اور محبت کے لیے انتہائی دیوانی شاعری کرتا تھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اور یہی حیرت انگیز تضاد ہمیں قدرتی طور پر اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، جہاں ہم ظاہری شریعت اور باطنی عشق کی نازک لکیر کو پار کرتے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب 8، اپنی جائے نماز کو شراب سے داغدار کرو، صوفی راستہ۔ یہ عنوان ہی اپنے اندر ایک بغاوت محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، یہ دراصل حافظ شیرازی کا ایک مصرع ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہارا باطنی عشق تم سے وہ کام بھی کرنے کو کہے جو بظاہر شریعت کے خلاف نظر آتا ہو تو اسے کر گزرو۔ اور اس باب کا آغاز لیلا اور مجنو کی داستان سے ہوتا ہے۔ قیس جو محبت میں دیوانہ ہو کر صحراؤں کی خاک چھانتا ہے اور مجنو کہلاتا ہے۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ہاں، وہ جب اس کے پاس ایک کاغذ آتا ہے جس پر لیلا اور مجنو دونوں کا نام لکھا ہوتا ہے۔ بالکل، تو وہ احتیاط سے اپنا نام پھاڑ دیتا ہے۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کیا تو وہ کہتا ہے جب تم ایک عاشق کو کھرشتے ہو تو اس کے اندر سے محبوب ہی نکلتا ہے۔ کمال بات ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ صوفیزم کا سارا فلسفہ یہی ہے۔ ان کے نزدیک شریعت صرف ایک خول یا شیل ہے، اور اصل موتی وہ اللہ سے محبت ہے جس میں انسان اپنی ذات یعنی انا کو مکمل طور پر مٹا دیتا ہے۔ ہاں، لیکن جب ہم ذات مٹانے کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ رہبانیت ہے؟ مطلب دنیا چھوڑ دینا؟ نہیں، یہی صوفیزم کی انفرادیت ہے۔ یہ کوئی روایتی رہبانیت نہیں ہے۔ صوفی دنیا میں، بازاروں میں، لوگوں کے درمیان رہ کر اپنا باطن پاک کرتے ہیں۔
لیکن کبھی کبھی یہ باطنی سفر کچھ ایسے واقعات کو جنم دیتا ہے جو ظاہری دنیا کو ہلا دیتے ہیں، جیسے حسین بن منصور حلاج کا واقعہ۔ وہ واقعہ جب انہوں نے بغداد کے بازار میں ان الحق کا نعرہ لگایا تھا۔ ہاں، میں خدا ہوں یا میں سچ ہوں۔ لیکن کیا یہ سیدھا سیدھا کفر میں ہی تھا؟ روایتی علماء تو ظاہر غصے میں آئیں گے۔ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ کیا حلاج واقعی خود کو خدا کہہ رہا تھا؟ ماخذ کے مطابق اس کا جواب نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حلاج دراصل فنا کے اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کی اپنی ذات، اس کی انا ختم ہو گئی تھی۔ جب اس نے اندر جھانکا تو اسے صرف خدا کا جلوہ نظر آیا۔ اس کی غلطی یہ دعویٰ کرنا نہیں تھا، بلکہ اس راز کو ان لوگوں کے سامنے کھولنا تھا جو روحانی طور پر تیار نہیں تھے۔ بالکل درست۔ وہ اس باطنی سچ کو ظاہری دنیا کے سامنے لے آیا اور اسے سولی کی سزا ملی۔ اس فنا کے تصور کو سمجھانے کے لیے فرید الدین عطار کی تمثیل دی کانفرنس آف دا برڈز بھی دی گئی ہے۔ جی، منطق الطیر۔ پرندے اپنے بادشاہ سیمرغ کی تلاش میں 7 وادیوں کا خطرناک سفر کرتے ہیں، اور ہزاروں پرندے راستے میں مر جاتے ہیں۔ آخر میں صرف 30 پرندے بچتے ہیں جو بارگاہ تک پہنچتے ہیں۔ اور وہاں انہیں کیا ملتا ہے؟ انہیں اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ سیمرغ کا مطلب ہی 30 پرندے ہے۔ جب ظاہری خول ٹوٹتا ہے، ان کی انا مرتی ہے، تو اندر کی روح ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے! اور اس انا کے پردے کو ہٹانے کے لیے ہی صوفیہ نے ذکر کے مختلف طریقے اپنائے۔ ہاں، ماخذ میں قادریہ اور نقشبندیہ کا ذکر ہے۔ قادریہ سلسلے میں بلند آواز میں اور جسمانی حرکات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ نقشبندیہ کا طریقہ بالکل مختلف ہے، خاموش ذکر اور سانس پر قابو پانا۔ بالکل۔ اور پھر ترکی کے گھومنے والے درویش یا مولویہ سلسلہ ہے، ان کا رقص کائنات کی گردش کی علامت ہے۔ اور اگر ہم بر صغیر میں دیکھیں تو چشتیہ سلسلے نے قوالی یا سماع کا استعمال کیا۔ انہوں نے موسیقی سے روحانی وجد پیدا کیا۔ لیکن کیا یہ سب صرف خانقاہوں تک محدود رہا؟ نہیں، یہی تو ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ بر صغیر میں صوفی اعظم نے ایک سیاسی شکل بھی اختیار کی۔ اچھا؟ ہاں، شاہ ولی اللہ نے اسے روایتی اسلام سے جوڑنے کی کوشش کی، اور پھر علامہ محمد اقبال نے اسی صوفیانہ توانائی اور خودی کے تصور کو برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے استعمال کیا۔ مطلب جب اندر کا نفس مرتا ہے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پورے مطالعے کو سمیٹیں، چاہے وہ کربلا میں امام حسین کی عظیم قربانی ہو، یا مجنو کا صحراؤں میں بھٹکنا اور صوفیوں کا اپنی ذات کو مٹا دینا، یہ دونوں تحریک بظاہر مختلف ہے، لیکن ان کی روح ایک ہی ہے، ظاہری خول کو توڑ کر باطنی حقیقت اور سچائی تک پہنچنے کی جدوجہد۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے، آج کی اس جدید، مادی اور تیز ترین دنیا میں جہاں ہر چیز کو صرف ظاہری آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، ہم بس سکرینز پر سطح کو سوائپ کر رہے ہیں، تو کیا ہم انسانوں نے تعویل کی وہ صلاحیت کھو دی ہے؟ یہ ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال ہے۔ ہاں، مطلب کیا ہم اپنے روزمرہ کے کاموں، رشتوں اور اپنے وجود کے اندر چھپے اس گہرے مطلب کو دیکھنے کے قابل رہے ہیں جو ہمیں کائنات کے اصل سچ سے جوڑتا ہے؟ شاید ہم صرف بیرونی خول کو پالش کرنے میں لگے ہیں اور اندر کا موتی کہیں گم ہو چکا ہے۔ شاید۔ چیپٹر 9، مشرق میں بیداری، استعمار کا رد عمل۔ اس کی شروعات 1857 کی بغاوت ہند سے ہوتی ہے۔ ہاں، اور ذرائع میں برطانوی حکومت کے ڈپٹی کمشنر فریڈرک کوپر کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ وہ رپورٹ، اس میں بڑی صفاکی سے بتایا گیا ہے کہ کیسے برطانوی فوج نے 150 باغی سپاہیوں کو محض بغاوت کے شبہے میں دریا میں غرق کر دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ 45 سپاہیوں کو ایک تنگ تہ خانے میں بند کر دیا گیا جہاں وہ دم گھٹنے اور شدید گرمی سے تڑپ تڑپ کر مر گئے، اور پھر ان کی لاشوں کو ایک سوکھے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اگر ہم اس بغاوت کی وجوہات کو سمجھیں نا، تو یہ استعمار کی طرف سے زبردستی کی جدیدیت کا نتیجہ تھا۔ یہ بالکل ایک وہ کیا کہتے ہیں فالٹی آرگن ٹرانسپلانٹ جیسا معاملہ تھا۔ فالٹی آرگن ٹرانسپلانٹ مطلب کسی ناقص عضو کی پیوند کاری؟ یہ تمثیل بہت دلچسپ ہے۔ بالکل۔
برطانوی حکمرانوں نے مغربی اداروں کو زبردستی ایک مشرقی معاشرے پر چسپاں کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس معاشرے کے ثقافتی اور مذہبی امیون سسٹم کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ صحیح، جیسے وہ کارتوسوں پر لگی سور اور گائے کی چربی کا مسئلہ، رائٹ؟ ہاں، اس جیسی مذہبی دراندازی نے مل کر اس معاشرے کو بغاوت پر مجبور کر دیا، جیسے پریشر کوکر کا ڈھکن اڑ جاتا نا، بالکل ویسے۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس بے رحم برطانوی رد عمل نے ان کی اپنی اخلاقی برتری کا بھرم توڑ دیا۔ مطلب برطانوی سلطنت ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ مشرق میں تہذیب سکھانے کے مشن پر ہے، لیکن کوپر کی رپورٹ نے اس دعوے کی دھجیاں اڑا دی۔ بالکل۔ اس وحشت نے مسلمانوں کو ایک گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی عام سیاسی حکمران نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو ان کی تہذیب کو مٹانے پر تلی ہے۔ اور صدمہ اکثر نئی فکری راہیں بھی کھولتا ہے۔ اسی دور میں سر سید احمد خان ابھرے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جذباتیت سے اس جدید سائنسی استعمار کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، اور انہوں نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے ایک نیا فکری میکانزم پیش کیا۔ انہوں نے یورپی اقلیت پسندی اور جدید سائنس کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ لیکن ظاہر ہے انہیں روایتی علماء کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں مولانا مودودی جیسے مفکرین نے بھی ان کی مخالفت کی کہ مغربی جدیدیت اپنانے سے اسلام کی خالص نظریاتی بنیادیں کمزور پڑ جائیں گی، اور مذہب کو ریاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کا بنیادی نقطہ تھا۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ فکری کشمکش صرف بر صغیر تک محدود نہیں تھی۔ ذرائع گفتگو کا رخ مصر اور مشرق وسطی کی طرف موڑتے ہیں، یعنی مسلم اتحاد، تاکہ سامراج کے خلاف اکٹھا ہوا جا سکے۔ لیکن اچھا، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک فکری نظریہ آخر ایک متشدد سیاسی تحریک میں کیسے بدل گیا؟ یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی۔ افغانی کے شاگرد تھے محمد عبدو، جنہوں نے اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مصر کے تعلیمی اور قانونی نظام میں جدید اصلاحات متعارف کرائیں۔ لیکن جب یہ فکری سلسلہ حسن البنا تک پہنچا تو اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، صحیح؟ بالکل۔ انہوں نے 1920 کی دہائی میں اخوان المسلمون یعنی مسلم بردرہڈ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد نچلی سطح پر اسکول اور اسپتال بنانا تھا۔ یہ ایک معاشرتی اصلاح کی تحریک تھی۔ تو پھر اس میں تشدد کا عنصر کب شامل ہوا؟ تشدد تب شامل ہوا جب سید قطب کا ظہور ہوا۔ سید قطب نے مصر کے حکمران جمال عبد الناصر کی جیلوں میں بدترین انسانیت سوز تشدد سہا تھا۔ جیلوں کا تشدد، اس نے ان کی نفسیات بدل دی ہوگی۔ قطعی طور پر۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ نظام، چاہے اس پر مسلمان حکمران ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، وہ دراصل جاہلیت کے دور میں واپس جا چکا ہے، اور چونکہ یہ نظام جاہلیت کا ہے، اس لیے اسے صرف طاقت اور مسلح جدوجہد کے ذریعے ہی اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اور یوں جدید اسلامزم یا ریاستی اقتدار پر طاقت کے ذریعے قبضے کی سوچ نے جنم لیا۔ اور اس نظریاتی ارتقاء کو مطلب ایک اور بڑے جغرافیائی دھماکے نے مزید ہوا دی۔ سعودی عرب میں ابن سعود اور محمد ابن عبد الوہاب کے درمیان ہونے والا معاہدہ، ہاں، جس نے جزیرہ نما عرب پر ایک سخت گیر حکمرانی کی بنیاد رکھی، اور جب وہاں سے تیل کی دولت نکلی تو اس نے اس سخت گیر نظریے کو پوری دنیا میں برآمد کرنے کے لیے لامحدود وسائل فراہم کر دیے۔ بالکل۔ اور پھر 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا تو امریکہ، پاکستان اور سعودی عرب نے مل کر انہی شدت پسند نظریات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور جہاد کے تصور کو ایک عالمی عسکری مہم میں بدل دیا۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو ان جنگجوؤں نے اپنی بندوقوں کا رخ اپنے ہی معاشروں اور عالمی طاقتوں کی طرف کر لیا، جس نے القاعدہ اور جدید جہادزم کی بنیاد رکھی۔ یہ تو واقعی ایک تاریک پہلو تھا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ مسلم دنیا کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو آمریت اور استعمار سے ہٹ کر ایک تیسرا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں، اسلامی جمہوریت کا راستہ۔ بالکل، اور یہ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو چیپٹر 10، مدینہ کی جانب قدم، اسلامی جمہوریت کی تلاش۔ یہاں مصنف اپنی ایک بہت ذاتی یادداشت شیئر کرتے ہیں جو بہت دلچسپ ہے۔ ان کے بچپن کی یادیں جب وہ ایران میں تھے۔ ہاں،
وہ بتاتے ہیں کہ انقلاب کے کئی سال بعد جب وہ پہلی بار مہرآباد ایئرپورٹ پر اترے تو انہیں 1979 کا وہ دن یاد آیا جب وہ سڑکوں پر راہگیروں کو شربت پلا رہے تھے اور پورا ایران شاہ کی آمریت کے خلاف آزادی اور جمہوریت کا جشن منا رہا تھا۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب سب کو لگ رہا تھا کہ ایک نیا جمہوری اسلامی معاشرہ تشکیل پانے والا ہے۔ لیکن وہ خواب اتنی جلدی کیسے ٹوٹ گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت باریک آئینی میکینزم ہے۔ ایران کا نیا آئین بناتے وقت عوامی حاکمیت اور الہی حاکمیت کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی۔ ولایت فقیہ کا تصور، یعنی ایک اعلیٰ مذہبی رہبر کی سرپرستی۔ بالکل۔ ابتدائی نظریہ یہ تھا کہ یہ مذہبی رہبر روزمرہ کی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا، بس ایک اخلاقی نگہبان ہوگا۔ لیکن طاقتور علماء نے اس آئینی سکم کا فائدہ اٹھایا اور اسے مکمل مطلق الانا طاقت میں تبدیل کر دیا۔ اور یوں جمہوریت چند مخصوص ہاتھوں میں قید ہو گئی۔ ذرائع پاکستان کی بھی مثال دیتے ہیں، جہاں جناح کے ثقافتی اتحاد اور اقلیتوں کے مساوی حقوق کے ماڈل کا تصادم مودودی کی نظریاتی ریاست کے تصور سے ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جمہوری سمت کبھی مستحکم نہ ہو سکی اور بار بار فوجی آمریتوں نے جنم لیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا اسلام اور جدید لبرل جمہوریت ایک ساتھ چل ہی نہیں سکتے؟ کیا جمہوریت کے لیے مکمل مغربی سیکولرزم شرط نہیں ہے؟ میں ذرا اس پر آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ذرائع اس مفروضے کو بہت مدلل انداز میں چیلنج کرتے ہیں۔ جمہوریت کی بنیاد صرف سیکولرزم نہیں ہے بلکہ تکثیریت ہے، یعنی پلورلزم۔ اچھا، تکثیریت اور سیکولرزم میں فرق ہے؟ بالکل ہے۔ تکثیریت کا مطلب ہے ایسا معاشرہ جہاں مختلف عقائد کے لوگ مساوی حقوق کے ساتھ رہ سکیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کو دیکھیں، وہ سیکولر ہے لیکن اس کے قوانین کی روح جوڈیو کرسچن اخلاقیات سے آتی ہے۔ ہاں، برابری اور انصاف کے قانون وہیں سے اخذ کیے گئے ہیں، اور اسرائیل خود کو یہودی جمہوریت کہتا ہے۔ تو پھر ایک مسلم اکثریت ملک اسلامی اقدار پر مبنی جمہوریت کیوں نہیں ہو سکتا؟ ذرائع دلیل دیتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا اصل ماڈل در حقیقت اسی تکثیریت کی بہترین مثال تھا۔ صحیح۔ میثاق مدینہ کے تحت تو یہودیوں اور اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور شہریت کے مساوی حقوق دیے گئے تھے، اور شورا کا نظام تھا۔ تو ایک حقیقی اسلامی جمہوریت مکمل طور پر ممکن ہے، بشرطے کہ وہ انسانی حقوق کی پاسداری کرے اور علماء کا کردار سیاسی حکمران کے بجائے صرف اخلاقی رہنمائی تک محدود رہے۔ یہ نقطہ واقعی بہت گہرا ہے، لیکن ایک جمہوری معاشرے کے لیے ان پرانے مذہبی ڈھانچوں کو چیلنج کرنا ضروری ہے جو علم پر اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہی بات ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم باب کی طرف لاتی ہے۔ آہاں، وہ ڈیجیٹل اصلاحات والا حصہ، رائٹ؟ بالکل۔ تو چیپٹر 11 اسلامی اصلاحات میں خوش آمدید، اسلام کا مستقبل، یہاں ذرائع ایک انتہائی حیران کن تقابل پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف قاہرہ کی 1000 سال پرانی جامعہ الازہر ہے اور دوسری طرف مصر کا ایک ٹی وی مبلغ امر خالد ہے۔ اور یہ امر خالد کوئی عالم نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بندہ پیشے کے لحاظ سے ایک اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی دینی ڈگری نہیں ہے، سوٹ پہنتا ہے، کلین شیو ہے، لیکن آج انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے اس کے کروڑوں فالوورز ہیں۔ ایک اکاؤنٹنٹ نے 1000 سالہ پرانے علماء کا اختیار کیسے چھین لیا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہاں نا، مطلب اس نے صدیوں پرانے اداروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ذرائع اس سے عیسائیت کی ریفارمیشن جو 16ویں صدی میں مارٹن لیوتھر نے کی تھی اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لیوتھر سے پہلے بائبل پر صرف چرچ کا کنٹرول تھا، کیونکہ وہ لاطینی زبان میں تھی۔ بالکل۔ لوتھر نے اس کا مقامی زبان میں ترجمہ کیا اور کہا کہ ہر فرد کو اسے خود سمجھنے کا حق ہے۔ آج مسلم دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، خواندگی بڑھ گئی ہے، قرآن کے تراجم ہر زبان میں موجود ہیں، اب عام آدمی براہ راست مذہب کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کی فکری بغاوت ہے کہ مذہب کی تشریح پر صرف علماء کا حق نہیں، میرا بھی حق ہے۔ اور میں یہاں ایک اور تمثیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو 15ویں صدی کے یورپ میں پرنٹنگ پریس نے کیا تھا نا۔
وہی کام آج مسلم دنیا میں انٹرنیٹ کر رہا ہے۔ ہاں، علم سستے داموں عام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ ذرائع اسلام آن لائن .net اور سائبر مفتیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آج کسی کو مسئلہ درپیش ہو تو وہ الازہر کے کسی بزرگ عالم کے پاس قطار میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ بس آن لائن ٹائپ کرتا ہے، لمحوں میں جواب مل جاتا ہے۔ اور وہ مختلف مفتیوں کے فتووں کا موازنہ بھی کر سکتا ہے۔ جو جواب اس کے طرز زندگی سے ہم آہنگ ہو اسے اپنا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس میں ایک بہت نازک پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ خطرات؟ ہاں، ذرائع متنبع کرتے ہیں کہ جب علماء کا کنٹرول نہیں رہتا تو ہر شخص قرآنی آیات کو اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کر منمانی تشریح کر سکتا ہے۔ جہادزم اور انتہا پسندی بھی اسی ریفارمیشن کا ایک تاریک اور متشدد رخ ہے۔ جیسے عیسائی ریفارمیشن میں تھامس منزر کے متشدد ہجوم نکل آئے تھے جنہوں نے جرمنی میں تباہی مچا دی تھی۔ بالکل وہی بات۔ القاعدہ اور داعش بھی اسی ڈیجیٹل آزادی کی پیداوار ہیں۔ یہ گروہ روایتی علماء کو مسترد کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے خون ریزی کی خوفناک تشریحات پھیلاتے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اکثریت اس فکری آزادی کو مثبت مقاصد کے لیے، اسلام کو جدید اور جمہوری تقاضوں سے آہنگ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے نا؟ بالکل۔ انٹرنیٹ نے ایک ایسی فکری آزادی دی ہے جہاں سرحدیں ختم ہو چکی ہیں۔ مطلب ایک نوجوان کینیڈا میں بیٹھ کر مصری مفتی کو سن رہا ہے، ایک نئی ورچوئل امت تشکیل پا رہی ہے۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز تبدیلی ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کا خلاصہ کریں تو کہانی کچھ یوں ہے کہ استعمار کے صدمے نے مسلم دنیا کو ایک دفاعی خول میں دھکیلا، پھر بقا کی جنگ اور قومی ریاستوں کے قیام کی طویل جدوجہد شروع ہوئی، جس میں آمریتوں نے عوام کے خوابوں کو کچلا۔ ہاں، اور اب 21ویں صدی میں انٹرنیٹ میں مذہبی اداروں کی اجارہ داری کو توڑ کر ایک نئی اسلامی ریفارمیشن کی بنیاد رکھتی ہے۔ اب ہر فرد اپنا مفتی خود بننے کے قابل ہو رہا ہے۔ اور یہ اصلاحی عمل ابھی مکمل نہیں ہوا، یہ ایک جاری عمل ہے جس کے اثرات دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک نیا سوال، ایک نئی فکری الجھن چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہوں، جو ذرائع میں براہ راست تو نہیں لکھی لیکن اس بحث سے جنم لیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ نے علم پر اجارہ داری توڑ دی، لیکن ذرا مستقبل قریب کی طرف دیکھیں۔ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ہماری زندگیوں میں مکمل طور پر سرایت کر جائے گی۔ ہاں، AI مفتی؟ بالکل۔ سوچئے، جب کوئی سپر انٹیلیجنٹ AI ماڈل صدیوں کے فتووں اور لاکھوں احادیث کو مائکرو سیکنڈز میں پڑھ کر پوری غیر جانبداری سے فتوے صادر کرنے لگے گا، تو کیا سرحدوں سے آزاد یہ ورچوئل امت کسی انسان کو اپنا مذہبی رہنما مانے گی؟ واہ، یہ تو واقعی، مطلب کیا مستقبل کا سب سے بڑا عالم کوئی الگوریدم ہوگا؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ کیا وہ دن آئے گا جب ہم کسی انسانی جذبات سے آری ٹیکنالوجی کو اپنا مرشد مان لیں گے؟ یہ واقعی ایک فکر انگیز سوال ہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔